بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیلی فورسز نے 7 اکتوبر 2023 حماس کے حملے کے بعد سے ایک ٹارگٹ طے کیا ہے، اور یہ ٹارگٹ اس نے اپنے مغربی اتحادیوں خصوصاً امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اناؤنس بھی کیا ہے۔ وہ ٹارگٹ ہے کہ اسرائیل حماس کو مکمل طور پر ناقابل عمل بنا دے گا یا تباہ کر دے گا، یعنی وہ حماس کو دوبارہ کبھی کسی بھی منظم ایکشن کے قابل نہیں چھوڑے گا۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ حماس کے ٹھکانے تباہ کر دے گا، اس کے اہم لیڈرز کو مار دے گا یا گرفتار کر لے گا، حماس کے ویپن میکنگ سسٹم اور سپلائی لائن توڑ دے گا، اور دوبارہ منظم ہونے کے لیے اسے جو حالات چاہیے وہ کم از کم غزہ میں نہیں رہنے دے گا۔ کیا اسرائیل غزہ کی چھوٹی سی 41 کلومیٹر کی پڑی میں یہ ٹارگٹ حاصل کر پائے گا؟ کیا اسرائیل حماس کے سینکڑوں کلومیٹر طویل ٹنل نیٹ ورک اور انڈر گراؤنڈ ٹھکانوں کو ختم کر پائے گا؟ ہم اس کا جواب ویتنام میں 1960 اور 70 کی دہائی میں لڑی جانے والی جنگ سے حاصل کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی ساؤتھ ویتنام میں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کی مدد سے ایک طاقتور حکومت قائم تھی، جسے آسٹریلیا کی فوجی اور مالی مدد بھی حاصل تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں نارتھ ویتنام کی بظاہر کمزور حکومت سوویت روس اور چین کی بہت کم مدد حاصل تھی۔ امریکی فوج ساؤتھ ویتنام میں موجود تھی اور نارتھ ویتنام کے خلاف لڑ رہی تھی، کیونکہ نارتھ ویتنام ساؤتھ ویتنام کو ساتھ شامل کر کے ایک ملک ویتنام کی حیثیت سے بحال کرنا چاہتا تھا، جبکہ امریکہ ساؤتھ ویتنام کو قائم رکھنے کے لیے اس کا دفاع کر رہا تھا۔ نارتھ ویتنام کے لیڈر ہو چی من یہ جانتے تھے کہ وہ ان عالمی طاقتوں سے کھلے میدان میں نہیں لڑ سکتے، نہ ہی ان کے پاس ہتھیار اور دیگر جنگی ساز و سامان اپنے حریفوں کے مقابلے کے لیے موجود تھا۔ اس لیے انہوں نے زمین کے نیچے آپس میں ملی ہوئی کئی 100 کلومیٹر لمبی سرنگیں بنا لیں۔ ویسے تو یہ ٹنلز انہوں نے ماضی میں فرانس کے خلاف بنا لی تھیں، لیکن امریکہ کے خلاف ان ٹنلز کو ایڈوانس لیول پر لے گئے تھے، خاص طور پر ساؤتھ ویتنام کے شہر سائگون، جسے اب ہو چی من کہتے ہیں، کے نیچے ٹنلز کا پورا شہر آباد تھا، جس میں ہسپتال، گودام، آرام کرنے کی جگہ، منی سینماز، ہتھیار بنانے کی چھوٹی فیکٹریاں تھیں اور جگہ جگہ موبی ٹریپس بھی لگے تھے۔ ان سرنگوں میں کچنز، روشنی کا بندوبست اور روشنی کے لیے راستے بھی موجود تھے۔ ان ٹنلز کے راستے زیادہ تر ویتنام کے گھنے جنگلوں میں کھلتے تھے، جو امریکہ اور اتحادیوں کے لیے درد سر بن گئی تھیں۔ ان ٹنلز کے زمینی راستے درختوں کی جڑوں، جھیل کی جھاڑیوں اور جانوروں کے باڑوں میں جا کر نکلتے تھے۔ امریکہ اور ساؤتھ ویتنام کی فورسز پر دوران گشت گوریلا جنگجو ان سرنگوں میں سے نکل کر حملہ کرتے اور دوبارہ غائب ہو جاتے تھے۔ سرچ آپریشن پر اتحادی فورسز کو 1 یا 1.5 فٹ کا ایک سوراخ ملتا تھا، جس سے دبلا پتلا شخص ہی اندر جا سکتا تھا، جبکہ امریکی اپنی فزیک کی وجہ سے ان ٹنلز کے اندر نہیں جا سکتے تھے اور نہ ہی ان میں فائرنگ کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ٹنل سیدھی نہیں ہوتی تھی، کئی اطراف میں مڑ جاتی تھی۔ امریکیوں کے بم اور گرنیڈ بھی ان سرنگوں میں کارآمد نہیں ہوتے تھے، کیونکہ یہ وہاں تک ہی اثر انداز ہوتے تھے جہاں تک ٹنل سیدھی ہوتی ہے۔ ویت کانگز یعنی ویتنامی گوریلا فورسز نے سرنگوں کے موڑوں کو پتھروں یا مضبوط لوہے کے چھوٹے سے دروازے سے بند کیا ہوتا تھا۔ امریکہ نے ویت کانگز کو مارنے کے لیے ٹنلز میں زہریلی گیسز بھی چھوڑی تاکہ گوریلا فورسز دم گھٹنے سے مر جائیں، لیکن امریکہ کا کیمیکل ویپن فارمولا بھی کام نہ آیا، کیونکہ ویت کانگز نے ہر ٹنلز کے کئی اوپننگز بنا لی تھیں۔ جب وہ حملہ کر کے اندر جاتے، اس راستے کو بند کر دیتے، اس کے بعد جو زہریلی گیسیں پھینکی جاتی وہ دوسری اوپننگ سے آؤٹ ہو جاتی تھی۔ یہ گیس فارمولا امریکہ کو کچھ ہلاکتوں کے علاوہ خاطر خواہ فائدہ نہ پہنچا سکا۔ یہ سرنگیں ویت کانگز کے لیے بہت کارگر ثابت ہو رہی تھیں۔ وہ ان میں آرام بھی کرتے اور رات کو نکل کر امریکی چھاونیوں کے گرد موبی ٹریپس اور گاڑیوں کے لیے بم نصب کرتے تھے، جس سے امریکی فوج اور گاڑیاں تباہ ہو جاتی تھیں، اور یہ گوریلا صبح ہونے سے پہلے اپنی ضرورت کا سامان لے کر واپس چلے جاتے۔ یہ ویتنامی گوریلا فائٹرز
دن کے وقت بھی ان ٹنل سے نکل کر امریکی فوج پر حملہ کرتے اور غائب ہو جاتے۔ جب امریکی اس جگہ پر پہنچتے تو انہیں پتہ چلتا کہ وہ گھیرے میں آ گئے ہیں۔ گوریلا باہر نکل کر مختلف سمتوں سے فائرنگ کر کے پھر اس ٹنل نیٹ ورک میں غائب ہو جاتے تھے۔ یہ ٹنلز جہاں سے کسی بڑی ٹنلز کے ساتھ ملتی تھی، ان راستوں کو بند کر کے گوریلاز اگلی ٹنل میں نکل جاتے تھے۔ ویت کانگز بھی ان ٹنلز میں کافی مسائل کا شکار تھے، جیسے گھٹن، جلدی بیماری، سانپ یا بچھو کے کاٹنے سے ہلاکتیں اور سرنگ میں دب کر مر جانا شامل ہیں۔ لیکن ان کے پاس اپنے طاقتور دشمن کے خلاف اس سے بہتر ہتھیار اور کوئی نہیں تھا، جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بہت مہنگا پڑ رہا تھا۔ اس لیے امریکہ نے دبلے پتلے ٹنل انجینئرز بھرتی کرنے کا سوچا، لیکن امریکن اور ساؤتھ ویتنامی فوج میں سے کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر امریکہ نے اپنی فوج میں سے اس ٹاسک کے لیے رضاکار تلاش کرنے شروع کر دیے۔ امریکن اور آسٹریلین فوج میں سے صرف چند فوجی جو کمزور جسامت کے مالک تھے اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ ان فوجیوں کو ٹنل ریٹس کہا جاتا تھا۔ ان کا کام ویت کانگ سے لڑنا نہیں بلکہ رینگتے ہوئے ان سرنگوں میں داخل ہونے کے بعد ویت کانگز کا راشن، اسلحہ اور دوسرا سامان تباہ کرنا ہوتا تھا۔ اگر کوئی بوبی ٹریپس لگا ہوتا تو اسے ختم کرنا ہوتا تھا۔ یہ ٹنل ریٹس ایک ہاتھ میں ٹارچ اور دوسرے ہاتھ میں پسٹل لے کر ان ٹنلز میں داخل ہوتے تھے، اور بعض اوقات ٹنلز میں لگائے گئے موبی ٹریپس کسی ویت کانگز کی گولی یا زہریلے سانپ یا بچھو کا نشانہ بن جاتے تھے۔ کسی ٹنل ریٹ کی موت کے بعد امریکہ اور اتحادیوں کے لیے اس کی باڈی کو ٹنل سے باہر نکالنا بھی مسئلہ بن جاتا تھا۔ یہ ٹریپس ٹنل انچارج ویت کانگز گوریلا اسلحہ اور خوراک رکھنے کے بعد لگا دیتا تھا، جس کے بارے میں وہی جانتا تھا، اور وہی واپسی پر اس ٹریپ کو ڈسمینٹل کر دیتا تھا، جس کے بارے میں امریکن فوجیوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا۔ امریکن فوجیوں نے ٹنل ریٹس کو ٹنل سے متعلق تربیت دینا شروع کر دی، لیکن ویت کانگز نے بھی اپنی ٹیکنیک کو تبدیل اور اپڈیٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے امریکی فوجیوں کے 100 میں سے صرف 15 ریٹس ہی زندہ بچے تھے۔ سارجنٹ رونلڈ کیتھ ملز اور جیک فلاور زندہ بچ جانے والے ٹنل ریٹس ہیں، جنہوں نے اپنی کہانیاں بعد میں بیان کی ہیں، لیکن یہ زندہ بچ جانے والے ٹنل ریٹس باقی زندگی میں ذہنی مسائل کا شکار رہے۔ اپریل 1975 کا حملہ بہت سخت تھا، جس میں امریکی اور ساؤتھ اتحادی جان بچا کر جہازوں سے لٹک کر بھاگنے میں مجبور ہو گئے۔ یہ حملہ بھی سائگون شہر کے نیچے موجود انہی کوچی ٹنل نیٹ ورک سے لانچ کیا گیا تھا۔ امریکہ کے یہاں سے جانے کے بعد نارتھ اور ساؤتھ ویتنام ایک ہو گئے، اور بعد میں سائگون شہر کا نام اپنے لیڈر ہو چی منہ کی نسبت سے ہو چی منہ رکھ دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کوچی ٹنلز نیٹ ورک 120 کلومیٹر لمبا تھا، جبکہ غزہ کی پٹی میں حماس کی طرف سے بنائی جانے والی ٹنلز کی لمبائی 500 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبی ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے پاس 30 سے 35 ہزار گوریلا جنگجو بھی ہیں۔ اسی طرح یہ ٹنلز اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے ٹریپس ہو سکتی ہیں۔ اور کیوں حماس انہیں کھینچ کر یہاں لانا چاہتے ہیں؟ کوچی ٹنلز 50 سال پرانی تھی، لیکن حماس نے یقیناً یہ ٹنلز زیادہ بہتر طریقے سے بنائی ہوں گی، جس کے بارے میں صرف وہی جانتے ہوں گے۔ ویتنام کے گوریلا لیڈرز ہو چی منہ کے مطابق ٹنل وارفیئر میں اگر 1 اور 10 کا مقابلہ بھی ہو تو جس کی زمین ہوگی وہی جیتے گا۔ شاید اسی وجہ سے اسرائیل غزہ میں گراؤنڈ آپریشن سے کترا رہا ہے، اور اس کے اتحادی اور ملٹری ایکسپرٹس بھی اسرائیل کو گراؤنڈ آپریشن میں احتیاط برتنے کا کہہ رہے ہیں۔ لیکن اسرائیل اگر حماس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے گراؤنڈ آپریشن میں ریٹس کی فوج تیار کر کے ٹنلز میں اترنا پڑے گا۔ ابھی تک اسرائیل غزہ میں ہسپتالوں، گھروں، مساجد اور چرچز پر بمباری کر رہا ہے، جو اس کی جھنجھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ اسرائیل نے آدھے سے زیادہ غزہ سٹی گرا دی ہے، اور اپنی عوام کو دکھانے کے لیے بڑی تعداد میں فلسطینی عورتوں اور بچوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے 2 بڑے حماس لیڈر محمد قاتمش اور جہاد محسین کو بھی مار دیا ہے۔
ایک ایک دن میں 700 فلسطینیوں کو شہید کرنے کی وجہ سے عالمی روئے عامہ اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے اور دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن اسرائیل غزہ کی پٹی پر قبضہ کر کے فلسطینیوں کو ہمیشہ کے لیے اس علاقے سے نکالنا چاہتا ہے۔ اللہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے اور مسلمانوں کو صحیح معنوں میں اس اسرائیلی جارحیت کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید جاننے کے لیے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔